السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ وائس بھیجی کہ آج ہر بندہ پریشان ہے اور یہ ٹینشن فری حدیث سن لیں۔ میرے پیارے بھائی، مشکات میں باب فضل الفقراء، فقراء کی فضیلت کا بیان، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ روایت کچھ یوں ہے: عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالیسیر من العمل۔ اور اسی طرح بعض جگہوں پر تھوڑا اس سے مختلف الفاظ ہیں: من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ اور مشکات کی یہ روایت اسے بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا۔ روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اس روایت کے تعلق سے میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور اس میں ایک راوی ہے اسحاق بن محمد، جسے امام نسائی نے، ابو داود نے اور دارقطنی نے ضعیف کہا، اور اسی طرح دیگر نے بھی اس کو ضعیف کہا۔ تو یہ روایت سندن صحیح ہی نہیں کہ جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قناعت کرنا ایک بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اس حال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بنے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اللہ کی دی ہوئی پر شکر گزاری اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا، کفران نعمت کیا، اف اف اور ہائے ہائے اور واویلا کیا، تو فرمایا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جو بندہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا کرتا ہے، اور شکر گزاروں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ مگر یہ روایت کہ من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق، یا یہ کہ من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالیسیر من العمل، جو تھوڑے رزق پر راضی ہوا اللہ اس سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو البریلویہ یا دیوبندیہ، کل بھی عمار بھائی نے طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو یا وائس بھیجی کہ تراویح کے ہر سجدے پر 15 سونے کیاں، اور آج یہ بریلوی صاحب کی وائس، تو جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ یہ روایت اور کل کی روایت ضعیف ہے۔ نہ جانے کیا جو ہے ان بریلویوں دیوبندیوں کے اندر خرابی موجود ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہو کر، عالم دین ہو کر، ان کی طبیعتوں کو سکون نہیں آتا کہ ضعیف اور گھڑنتو روایات بیان کرنے سے یہ باز آ جائیں، جبکہ اسی مسئلے کے اندر چاہے وہ تراویح ہو یا قناعت اختیار کرنا ہو، قرآن اور حدیث کے اندر صحیح دلائل موجود ہیں، اور اسی باب کے اندر موجود ہیں۔ باب فضل الفقراء مشکات کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں۔ میں اس حدیث کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے مشکات کے اس باب کی 3 فصل میں آیا، بے شمار خوبصورت احادیث موجود۔ تو جب صحیح سندن احادیث موجود ہیں، ضعیف کو بیان کرنے کی کیا مصیبت، اور پھر ضعیف کو بیان کرنے کے بعد ضعیف کا ضعف نہ بتانا، یہ ایک اور جرم ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، بخاری۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ مشکات کے اندر جو بھی باب ہے، باب کی جو فصل ثالث ہوتی ہے، 3 فصل، اکثر و بیشتر 3 فصل کی جو روایات ہیں وہ سندن ضعیف ہوتی ہیں، یا موضوع ہوتی ہیں، یا سند ان کی کمزور ہوتی ہے۔ تو یہ روایت بھی جو تھوڑے رزق پر راضی ہوا اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔
واللہ تعالی عالم بالصواب۔